ویلکم ٹو مائی ناظرین، سامعین اکرام، لسنرز، ویورز۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بیان میں لیکچر میں بتایا تھا کہ اقبال جرم کیا ہوتا ہے، قانون کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ کو اقرار کیا ہوتا ہے، ایڈمیشن کیا ہوتا ہے قانون کی نظر میں۔ یہ وہ اسکولوں کالجوں والا ایڈمیشن نہیں ہے، وہ بھی ایڈمیشن اسی میں فال کرتا ہے کہ ایک ادارہ یا اسکول اس کو یا اس بچے کو داخلہ دینے کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی ایڈمیشن ہی ہوتا ہے، مگر اس کی اور اہمیت ہے اس اقرار کی سول کیسز میں، دیوانی معاملات میں، مقدمات میں بڑی اہمیت ہے۔ ایڈمیشن کی بڑی اہمیت ہے۔ اقبال جرم جو ہوتا ہے وہ ہماری فوجداری عدالتوں میں اس بیان کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی دونوں مختلف ہو گئے۔ ان کا بڑا واضح فرق یہ ہے کہ اقرار سول مقدمات میں زیادہ اہمیت کا عمل ہے، اقبال جرم فوجداری مقدمات میں زیادہ اہمیت کا عمل ہے۔ تو اس کے ریفرنس کے لیے یہ ہے کہ آرٹیکل 30 تا 36 یعنی آرٹیکل 30 سے لے کر 36 تک قانون شہادت آرڈر 1984 اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کے مراحل، اس کی ترتیب، اس کا پروسیس، اس کا عمل کیا اختیار کیا جاتا ہے واضح کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس ایکٹ قانون شہادت 1872 دفعہ 17 یعنی سیکشن 17 بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کا پروسیس قانون کی نظر میں کس طرح، کیسے، کب کیا جاتا ہے وہ سارا واضح کرتا ہے۔ اقرار کا مطلب ہے زبانی یا دستاویزی بیان جو کسی زیر تنقید امر یا متعلقہ امر کے متعلق کسی رائے یا قیاس کو تجویز کرتا ہے اور جسے وہ اشخاص دیتے ہیں اور ان حالات کے تحت دیا جاتا ہے جن اشخاص اور حالات کی نشاندہی قانون شہادت آرٹیکل 31 تا 36 میں کی گئی ہے، اور ایویڈنس ایکٹ 1872 سیکشن 17 بیان کرتا ہے اس کی۔ تو اس میں اہمیت اس لیے ہے کہ اس اقرار کا ثبوت پہلا مرحلہ ہوتا ہے، پھر دوسرے مرحلے پہ دستاویزات کے مندرجات کے متعلق زبانی اقرار ہوتا ہے، دیوانی مقدمات میں اقرار ہوتا ہے، شہادت کے طور پر اقرار ہوتا ہے۔ تو یہ کن کے خلاف اقرار ثابت کیے جا سکتے ہیں، کن کے ذریعے اقرار ثابت نہیں کیے جا سکتے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو شخص اقرار کرتا ہے، اقرار اس شخص کے خلاف متعلقہ ہوتے ہیں اور ثابت کیے جانے یا ثابت کیے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو شخص اقرار کرتا ہے، اقرار اس شخص کے قائم مقام مفاد کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یا اس سے متعلقہ بھی ہو سکتا ہے، اسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور کن کے ذریعے اقرار ثابت نہیں ہوتا، وہ اس طرح ہے کہ جو شخص اقرار کرتا ہے اور اس شخص کے ذریعے یا اس کی جانب سے اقرار ثابت نہیں کیے جا سکتے، حتیٰ کہ جو شخص اقرار کرتا ہے اس شخص کے قائم مقام مفاد کے ذریعے یا اس کی جانب سے اقرار ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد آ جائیں، اس میں کچھ استثناءات ہیں، ایگزیمپشنز ہیں۔ نمبر 1، تیسرے افراد کے درمیان متعلقہ اقرار، ذہن یا جسم کی حالت کا وجود۔ اقرار جو ایک اقرار کے طور کے علاوہ کسی اور طرح سے متعلقہ ہوتا ہے، اس کی وضاحتیں قانون نے کی ہیں۔ اس کے متعلق ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اقرار اور اقبال جرم کیا ہے۔ اس میں کارروائی کا کوئی فریق اقرار کر سکتا ہے، با اختیار کارندہ ہونا چاہیے، اس کی مجاز کارندہ اتھارٹی ہوتی ہے، آتھورائز ایجنٹ ہوتا ہے، پرسن ہوتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہیں جن کے ذریعے اقرار کیا جا سکتا ہے، وہ کون سے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ کارروائی کا فریق جو ہے
یا آتھورائز ایجنٹ ہے، آتھورائز اتھارٹی ہے۔ تیسرا شخص جو مالکانہ یا مالی مفاد رکھتا ہو، جس کا اس میں مفاد ہو۔ شخص جس کے دعویٰ کے فریقین نے اپنا مفاد حاصل کیا ہو، وہ شخص جس کی حیثیت، مقام یا ذمہ داری کو دعویٰ کے فریق کے خلاف ثابت کیا جانا چاہیے۔ شخص جس کا کسی فریق دعویٰ نے اطلاع یا معلومات کے ذریعے حوالہ دیا ہو، وہ اقرار کر سکتا ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ اس میں آتا ہے کون اقرار کرتا ہے، ایڈمیشن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقرار اگرچہ ان معاملات یا امور کے قطعی ثبوت نہیں ہوتے جن معاملات یا امور کا اقرار کیا جاتا ہے، مگر اقرار متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ یہ قطعی فائنل ایویڈنس نہیں ہوتی، یہ اس میں متعلقہ ہوتے ہیں کہ ہاں بھی یہ کام ہوا ہے۔ اب اس کو متعلقہ کرنے کے لیے، اس کو ایویڈنس کی شکل میں لانے کے لیے ایک اور مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، قانون کے ذریعے۔ قانون کی نظر میں وہ پروسیس جو عمل جب تک طے نہیں ہوگا وہ ایویڈنس کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ کیونکہ اقرار انکار بھی ہو سکتا ہے، غلط بیانی بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ اس نے غلطی سے اقرار کیا ہے، ایڈمٹ کیا ہے، پورے حقائق، فگر، فیکٹس کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اس نے غلط بیانی سے اقرار کر لیا ہے۔ بلا شبہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اقرار غلط ہے، تاہم اگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اقرار غلط نہیں ہے تو اقرار کو اقرار کرنے والے کے خلاف بہت مضبوط شہادت فرض کیا جاتا ہے، اور یہ معاملہ کے لیے فیصلہ کون ہوتا ہے، اس کیس کے لیے بڑا اتھینٹک، اہم اور ویلیویبل ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایڈمیشن بولتے ہیں، اقرار بولتے ہیں۔ قانون کس سیکشن آرٹیکل کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا پروسیس وہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا ایک ریلیونٹ الفاظ میں، عام سا مفہوم الفاظ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، اپنے کومنٹس کے آراء سے آگاہ کریں، سوال سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ میں اور بھی قانونی معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔